بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی ہے اور وہ رہا ہو چکے ہیں۔ ان کو ان کی رہائی مبارک ہو۔ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہوا ہے کہ ان کی ضمانت منظور کر لی ہے کورٹ نے۔ تو دوسری طرف یہ کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے، اس سے ایک اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے اندر ایک سپلٹ جو ہے وہ آئندہ دنوں کے اندر جو ایکس سروس مین ہیں ان کی انوائنس کی شکل میں نظر آئے گا، جو ایک بہت ہی انفارچونیٹ چیز ہے، انتہائی تشویشناک بات ہے۔ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جو بھی یہ ہوا، یہ 2-4 دن کی گرفتاری سے یہ جو علامتی طور پہ ان کو اس طرح کی ضلالت کروا کے کوئی وہ بہت بڑے آبجیکٹیوز جو ہے نا انہوں نے اچیو نہیں کر لیے، نہ ہی دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس سے کوئی اس طرح ہراس ہوں گے، بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اور اس طرح کی مووز کرنے سے پہلے سوچا جانا چاہیے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی انتہائی کنڈیمیبل ایکٹ ہوا ہے ان دا فارم آف اریسٹ آف لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب۔ تو یہ تو بات ہوگی جنرل امجد شعیب کی ضمانت کے منظور ہونے کے اوپر۔ دوسری یہ جو بات ہے، سپریم کورٹ نے یہ جو ڈیسیژن دیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے یہ بات کر دی ہے کہ جو پنجاب کا الیکشن ہے اس کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کریں گے، اور کے پی کے الیکشن کی جو ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہے وہ گورنر کے پی کریں گے۔ تو اس صورت کے اندر تو اپریل کے اندر پھر الیکشن ہو جانا چاہیے، on the 9th of April or any of the dates of April الیکشن ہو جانا چاہیے۔ لیکن کیا اس طرح نظر آ رہا ہے؟ کیا ایکچولی اس طرح کا ہوگا؟ ایک تو بات ہوتی ہے کہ جو کتاب میں لکھی ہو، جو قانون کہتا ہے، جو ایک قاعدہ کلیہ کہتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو آپ کو ریالٹی میں نظر آ رہی ہو۔ تو کیا ریالٹی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، پورے کا پورا سیٹ اپ یہ اس طرف جائے گا کہ یہ الیکشن کو کنڈکٹ کروا دے؟ کیونکہ عمران خان نے دوسری طرف یہ کال دے دی ہے کہ وہ الیکشن کیمپین میں جا رہے ہیں اور وہ انشور کریں گے کہ وہ الیکشن لے لیں۔ اور انہوں نے یہ بہت اچھا اقدام کیا، یہ جو عمران خان کی طرف اگر ہم بات کریں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور اس سے انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ دس از پازیٹیو یو ٹرن۔ ہم نے تو شروع سے مخالفت کی ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط موو ہوئی ہے۔ تو چلو دیر آئے درست آئے، یہ جو انہوں نے کام کیا بہت اچھا کام کیا عمران خان صاحب نے، تو تاکہ ان کی جو مین سٹریم کی لیڈرشپ ہے وہ آ کے دوبارہ سے پورے اسی زور شور سے اپنی یہ جو پولیٹیکل فائٹ ہے اس کو لڑے گی۔ تو یہ تو بات ہوگی عمران خان کی الیکشن کیمپین میں جانے کی اور ادھر سے سپریم کورٹ کے اناؤنسمنٹ کی۔ لیکن جو سامنے کی صورتحال ہے، سامنے کی صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے۔ جو پریکٹیکل سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر ہے، کیونکہ یہ جو ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے پاور ایشلونز کے اندر، وہ تو کسی صورت نہیں چاہے گا کہ الیکشن ہو۔ کیونکہ اب الیکشن اگر ہوتا ہے، یعنی مہینے بعد ہوتا ہے، 2 مہینے بعد الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن کی صورت کے اندر تو عمران خان جو ہے وہ ایک واضح جو ہے وہ وکٹری لے جائیں گے، ایک کلین سویپ کر جائیں گے۔ یہ جامپور راجنپور کا الیکشن اس کی واضح مثال ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جنرل الیکشن اگر اس کے بعد ہو، جب 2 جگہوں کے اوپر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہو واضح اکثریت کے ساتھ، تو وہ جو جنرل الیکشن ہوگا وہ بھی پی ٹی آئی کا ہوگا۔ جب پی ٹی آئی جنرل الیکشن کے اندر بھی 2/3 یا 3/4 میجورٹی کے ساتھ جائے گی تو وہ تو پھر سب کو بک کر دے گی، آ کے وہ سارے حساب جو ہے وہ برابر کر دیں گے۔ تو کیا اس طرح کی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ موجودہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی سارے ساتھ لوگ ہیں وہ ان کو فراہم کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ ملک کے اندر یہ صورتحال جو ابھی ڈیولپ ہوئی ہے، اس صورتحال کے اندر سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر الیکشن نہیں ہونا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ درجنوں نہیں سینکڑوں دفعہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہوئی ہے، اور خود سپریم کورٹ نے بھی کی ہوئی ہے۔ مطلب یہ سود کے اوپر جو آرڈر دیا ہوا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے، اردو کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے، کتنے اور معاملات ہیں جس کے اوپر خود سپریم کورٹ جو ہے وہ پیرا نہیں دے سکی۔ تو یہ جو ہے کہ 90 دن کا کہہ دینا اور اس سے صدر بات کریں گے اور یہ الیکشن کروا دے گا الیکشن کمیشن، یہ ابھی آگے جو ہے نا انہوں نے اور اس طرح کے ٹرکس چلنے۔
جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ بات ہے، ملک جو ہے بڑے سنجیدہ بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک تو سیکیورٹی کا بحران ہے کہ کیونکہ یہ کل بھی القاعدہ کی، ٹی ٹی پی کی اور دوسرے جتنے بھی یہ جو فائٹنگ گروپس ہیں ان کی دوبارہ سے یہ آپس میں مشاورت ہوئی ہے کہ پاکستان کے اوپر انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ٹیررزم کو امپوز کرنا ہے اور سیریز آف اٹیکس کرنی ہے۔ تو سیکیورٹی کا کرائسس ہے اور فائنینشیل کرائسس آلریڈی موجود ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ہمارا جو ہے نا معاہدہ نہیں ہو سکا۔ پورے ملک کے اندر انفلیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے اور بزنس ختم ہو چکا ہے، اور کس طرح کے فائنینشیل یہ پرابلمز چل رہے ہیں، اور یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے یہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ جو پولیٹیکل اور یہ جتنے بھی کرائسس ہیں، یہ کرائسس جو ہے ایک بہت بڑے المیہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو، جو ایک صورتحال سامنے کی نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کوئی ایسی بلا پھر رہی ہے ملک کے ارد گرد، یہ جو بلا ہے اس نے کچھ نہ کچھ نگلنا ہے، گاڈ فاربڈ گاڈ فاربڈ گاڈ فاربڈ۔ اور جب اس کے نتیجے کے اندر کوئی دھماکہ ہوگا، سیاسی دھماکہ ہوگا، خدا نخواستہ کوئی بھی غلط چیز ہو سکتی ہے، ہائی پروفائل اسیسینیشن ہو سکتی ہے، اس کے بعد جا کے یہ چیزیں درست ہونی ہیں، پھر ان کے دماغ جو ہیں درست ہونے ہیں، پھر ان کو سمجھ آنی ہے، پھر انہوں نے جمہوریت کی طرف، سپریم کورٹ کے آرڈر کی طرف اور آئین کی طرف پھر جانا۔ اس سے پہلے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ جو ان کا آپس کا کنائیونس ہے، یہ پی ڈی ایم کا اور ان سارے لوگوں کا، وہ یہ بتا رہا ہے، یہ جو جنرل امجد شعیب کی گرفتاری ہے اور دیگر جتنی چیزیں ہیں، ڈیجیٹل مردم شماری شروع کر دی ہے اور اس طرح کی بات چیت شروع کر دی ہے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر الیکشن لینا عمران خان نے، اس کا پھر یہ راستہ ہے کہ جا کے آپ اسلام آباد کو چوک کر دیں اور چوک کر کے یہ بتائیں کہ یہ کورٹ کے آرڈر ہے، صدر نے بھی آرڈر دے دیا ہے، کے پی گورنر نے بھی دے دیا ہے، اور پھر جا کے آپ الیکشن کمیشن کے باہر جائیں اور یہ اسلام آباد کے اندر جائیں، ان کو جا کے چوک کریں، پھر شاید یہ گھٹنے ٹیک دیں۔ لیکن ویسی صورت میں بھی نقصان کا اندیشہ ہے، اور اس صورت کے اندر بھی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس کے اندر بھی یہ آسانی سے الیکشن اناؤنس نہیں کریں گے، کیونکہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کرنا ہے۔ اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر کل کو جو بھی سیٹ اپ آئے گا، جو بھی ایف آئی اے ہوگی، جو بھی اینٹی کرپشن ہوگی، جو بھی پولیس ہوگی، جو بھی نیب ہوگی، اس کے اوپر جو آنے والی حکومت ہے اس کا اثر ہوگا، اور اس کے اثر کے تحت پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس صورت کے اندر تو ان کی موت واقع ہو جائے گی، تو اس سے پہلے یہ ہر بار آزما لیں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک مجبور بھی کر دیں گے کہ وہ مارشل لا لگا دیں، لیکن الیکشن کی طرف ملک نہ جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر اب جو ہے ذمہ داری جو عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بڑی وائبرنٹ پالیسی اپنانی ہے، اور یہ خالی خولی یہ بات چیت کرنے سے، جلسے جلوس کرنے سے یہ کام نہیں ہونا۔ یا تو پھر آپ اس طرح کا احتجاج ریکارڈ کرائیں، یا پھر آپ ایسی ایک پالیسی اپنائیں کہ جس سے آپ کے اندر وہ پیشنس ہو کہ یہ 2 مہینے لیٹ کرتے ہیں، ان کو 2 مہینے کر لینے دیں، یا تو آپ تب تک ادھر تک ویٹ کر لیں، نہیں تو پھر آپ ان کی اینٹ سے اینٹ جا کے بجائیں، پھر جا کے آپ کو یہ الیکشن کی ایگزیکٹ ڈیٹ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کی ہوئی ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 90 ڈیز تب ملے گی۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔